جی السلام علیکم ناظرین، رومیل طارق آفیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان رومیل طارق گیل۔ 10 سے 12 گھنٹوں کے دوران جو پچھلے گزرے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ اب غزہ کے امن معاہدے کی پاسبانی پاک فوج نے سنبھال لی۔ اس حوالے سے تمام مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پس منظر میں یا اس سینیریو میں اب تک کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا کیا ہوا کہ پاکستانی ڈیفنس منسٹر کے طالبان رجیم کو کلیئر کٹ میسج کے فل فور بعد کٹ پتلیاں جو دہلی میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی جانب سے ڈوریں ہلائی گئیں۔ کرم کے اندر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی تمام فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے فل فور بیان کے بعد جو کہ انہوں نے کلیئر کٹ طالبان رجیم کو دیا، اس کے فوراً بعد ایک حملہ ہوتا ہے جی گزشتہ رات، جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوتا ہے کرم ایجنسی کے اندر، جس کے اندر جی ہمارے 6 جوان شہادت کا رتبہ نوش فرما گئے، جس میں 1 افسر اور 5 جوان ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بے شک ایک پہلے جس طرح ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایمبوش کیا جاتا ہے، اس کے بعد فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، بٹ ہاں جو ہمارے ان جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ انہوں نے مارٹرڈ ان ایکشن ہے، یہ کوئی صرف کوئی طاق لگا کے نہیں بیٹھا ہوا تھا اور یہ آئے اور ان کو شہید کر دیا گیا، یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ شاید یہ ویڈیو ان فتنہ فسادی لوگوں کے پاس بھی جائے جو ہمیشہ کی طرح شاید اسی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا۔ تو فیکٹس اینڈ فگرز یہی ہیں جی، ان پہ اٹیک ہوا، انہوں نے اس کا بڑے جافشانی سے مقابلہ کیا اس اٹیک کا، اور اس اٹیک کے دوران انہوں نے 25 خارجیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین اگر ہم اپنے ڈیفنس منسٹر کے بیان کو دیکھیں تو یہ واضح ڈیکلیریشن ہے کہ اب نو، انف از انف، اب کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، اب زیرو ٹالرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آیا جائے گا، کیونکہ بڑی ڈھیل دے دی گئی، بڑے پیار کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ شاید آپ بھارتی گود میں بیٹھ کر آپ کچھ اور اپنے آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آگے سوویت یونین ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آگے امریکہ ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آگے رشیا ہی ہے، مگر میں آپ کا یہ گمان دور کرتا جاؤں، یہ پاکستان ہے جس سے آپ اس بار اب ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، مگر افسوس کہ اتنے سال بعد ملا تو صرف محرومی۔ پاکستان کو آپ نے بھائی ہونے کا حق نہیں دیا۔ پاکستان نے جس بھائی چارے رواداری مساوات کے ساتھ آپ کو اپنے اندر رکھا، آپ کو بسایا، آپ کو مواقع دیے، آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے، آپ کو برابری کے حقوق دیے، اب آپ بھارت کی ماں کے اوپر بھارت کی گود میں بیٹھ کر بھارت کی زبان بولتے ہیں اپنے بھائی مسلم برادر پاکستان کے ساتھ۔ تو پھر خواہ یہ طالبان رجیم کے زیر سایہ چلنے والی BLA ہو یا TTP ہو یا فتنہ ہندوستان یا فتنہ خوارج، کہ جتنی بھی پراکسیز ہیں جو کہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے دہلی سے ان کی کٹ پتلیاں ہلائی جا رہی ہیں، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہم ہر دم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز ہر دم تیار ہیں، اور آپ کو اب دگنا جواب دیا جائے گا، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر اسی بات کو آگے بڑھاتے جائیں یا اسی سے کڑیاں جوڑتے جائیں تو ہماری ایئر فورس اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے ہر طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ فتنہ پرست لوگ جو ہیں اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ تھوڑے سے بھی غافل ہوں، جو کہ ہم ان کو ہرگز بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہم کبھی بھی غافل ہوں، اور نہ ہماری افواج چاہے وہ خواہ بارڈر پہ ہو چاہے وہ فضاؤں میں ہو، ہم کبھی اپنے فرائض سے ہماری افواج غافل نہیں ہوئی۔ اور اس بات کا ہم نے ثبوت انہی کے علاقوں کے اندر ان کے جو یہ ٹکانے تھے، جو اڈے تھے، جو کیمپس تھے، ان کو نشانہ بنا کے انہیں وارننگز چھوٹی چھوٹی دیتے رہے ہیں کہ اب بھی ٹائم ہے، انسان بن جاؤ یا بندہ بن جاؤ۔ تو جی اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جی ہماری ایئر فورس بھی اس وقت مکمل تیاری کے ساتھ فضاؤں کی حفاظت کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بارڈر پر بھی ہماری مکمل تیاری ہے، اور TTP اور BLA کے خلاف KPK میں آپریشنز کو تیز کر دیا گیا ہے، ان کی سرکوبی کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی سیاسی پناہ میں ہوں، چاہے وہ کسی اور پناہ کے اندر ہوں، TTP یا BLA یا فتنۃ الخوارج وہ کسی بھی شکل میں ہمارے KPK میں کہیں بھی چھپے ہوں گے، اب انہیں ڈھونڈ کے چن چن کے مارا جائے گا۔ ناظرین اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے جائیں طالبان رجیم کا ایک انگلش چینل جس پر اسی اسنا میں یا اسی واقعات کو بڑا گلوریفائی کر کے وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے اور واہ واہ کار سمیٹی جا رہی ہے،
یہ پہلے فتنہ پروپیگنڈا یا جھوٹ کی فیکٹریاں صرف بھارت میں تھی، اب بھارت نے آگے افغانستان کو کیونکہ استعمال کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ایک انگلش چینل بلڈ کیا ہوا ہے اور اس کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ جو بھی یہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں وہ اس کا اعلان وہاں پہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں جھوٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے امن معاہدے کی پاسبانی اب پاک فوج نے اٹھا لی ہے، اور گو کہ محبتیں ہم تمام امت مسلمہ کے دل میں موجود ہیں غزہ کو لے کر، اور جو ظلم و ستم، جو بربریت اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں پہ ڈھائی ہیں، گو کہ اب چیزیں ذرا بہتری کی طرف جانی تو شروع ہو گئیں، مگر ہاں ابھی بھی اور بہتریاں ہونی ہیں۔ اور اسی سارے پس منظر میں جب مختلف مسلم ممالک کی افواج غزہ کے امن معاہدے کی پاسداری کے لیے وہاں کا رخ کرنے کو ہیں، تو وہیں پر ایک ہمیشہ کی طرح مٹھی بھر انتشاری ٹولے جو فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری مسلح افواج کو کہ یہاں غزہ میں کیوں جا رہی ہیں جب آپ کے اپنے بارڈر ٹینشنز اتنی ہیں۔ تو میرے خیال میں ناظرین اس بات کا تو ہم میرے خیال میں کوئی بھی فرد واحد جو اس ملک میں بستا ہے یا کوئی بھی صرف اگر ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ہی اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی غیر مسلم بھی شاید اس حق میں نہیں کہ غزہ کی نمائندگی پاک فوج نہ کرے، اور یہ ایک امید کی کرن کی طرح پوری مسلم امہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب غزہ کے امن معاہدے کی پاسداری پاک فوج کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک خوش آئم قدم ہے جس کی طرف عالمی دنیا نے فلف اور بے شک دیر سے ہی صحیح مگر دیر آئے درست آئے، فیصلہ تو ہوا، کوئی ہمارے غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں تو پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ اسی سلسلے میں ناظرین عوامی رد عمل کو بھی دیکھیں تو عوامی رد عمل بڑا پازیٹیو آ رہا ہے، اور ہر دل، ہر زبان زد عام ہے، ہر زبان یہی کہنے پہ مجبور ہے کہ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور میرے خیال میں جی بالکل میں اور آپ بھی اس بات پہ مستفید ہیں کہ ہاں جی پاک فوج قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ غزہ کے بہن بھائیوں کو لے کر کسی قسم کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی ہم کسی کو بھی موقع نہیں دیں گے کہ کوئی بھی اس میں آئے اور اپنا سیاسی مقصد فائدہ اٹھا جائے اور تنقید برائے تنقید کر جائے، تنقید برائے اصلاح کرے، آپ کا حق ہے۔ تو جی ناظرین یہ تھی اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھی کہ آپ کو باخبر اور آگاہ رکھا جائے ان چیزوں سے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ مزید فیکٹ بیس انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے گا رومیل طارق آفیشیل کو۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔